اس کے بعد کیا کریں کہ آپ خوب صفائی کریں, اللہ سے مانگیں, اور اس مانگنے کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ, یعنی پھر جب آپ کو ہو جائے پھر آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تو استغفار ضرور کریں دعا میں, کیونکہ بعض اوقات اللہ ناراض ہوتے ہیں, تو اللہ کو راضی کرنا یہ ضروری ہے, اللہ سے کچھ حاصل کرنا, رکاوٹیں دور ہو جائیں گی, امپیڈمنٹس دعا کی رکاوٹ بنی ہے اللہ. تو یہ, اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ایسے ٹائمز پہ مانگی جائے جو ذرا ٹائمز جہاں پہ دعا زیادہ قبول اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ میں ڈسکس بھی کرنا چاہتا ہے کوئکلی, ذرا آپ بتا دیں. اس میں ایک تو جمعے کے دن ہے خاص طور پہ, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں, اور وہ ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی نہیں بتایا, وہ عصر کے بعد. عام علماء نے کہا عصر کے مختلف آراء ہیں, کچھ نے جمعے خطبے کے دوران بھی کہا ہے, اور کچھ نے مختلف آراء ہیں, اور ان سب کے ادلہ دلائل ہیں. جو سب سے اسٹرانگ اوپینین ہمارے اساتذہ کو لگتی وہ یہ تھی کہ جی عصر کے بعد سے لے کے مغرب کے درمیان کو یہ گھڑی ہے, اور اس میں جو بندہ ایگر ہوگا اس کو مل جائے گی, اور ایگرنیس آپ مطلب مانگیں گے اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ خاص طور پہ اذان اور اقامت کے درمیان حدیث میں آتا ہے, اس میں آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. اسی طریقے سے سردے کی حالت میں اس پہ میں ایک ایڈ کر دوں کہ استغفر اللہ, ہم لوگ اکثر لیٹ جاتے ہیں نماز میں. اب دیکھیں کتنا بڑا موقع ہم ضائع کر رہے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی ٹائم 10 منٹ تو ہوتے ہیں, اذان جب ہو جاتی. ہماری عادت ہے کہ مسجد میں انٹر تب ہونا ہے, یا تو وہ تکبیر اولیٰ مس ہو چکی ہوگی یا پھر ایک رکعت مس ہو چکی ہوگی. تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہم لوگ جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اذان اور اقامت کے درمیان جی. اور اسی طریقے سے علی بھائی جو ہے وہ ہے سفر کے دوران, روزے کی حالت میں, اور جب انسان پہ ظلم ہوا ہو, انسان مشکل میں ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات, 3 دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. دعوت الصائم, روزے کی حالت میں جب انسان ڈسٹریس میں ہوتا ہے اس وقت, اور ایسا ڈسٹریس ہو جس میں انسان اللہ پہ صبر کر رہا ہو. اسی لیے علماء کہتے ہیں صبر کی حالت میں جب مشکل آئی ہو نا انسان پر, اس وقت جہاں پہ آپ صبر کر رہے ہیں نا, اور آپ اس کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں, اب وہ آپ کے پاس ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ منوا سکتے ہیں اس ٹائم پہ. چلے آپ پر یہ مشکل تو آئی ہوئی ہے, اللہ چلے میں اس کو برداشت کروں, اللہ مجھے اس کی جگہ فلاں چیز عطا کر دے. تو ایسے موقع پر اس اپرچونٹی کو بعض اوقات لوگ نا وہ باویلا کر کے, رود ہو کے نا, اور شکوے کر کے ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ اپرچونٹی تھی جہاں پہ اللہ کی رحمت, یعنی اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ تکلیف میں ہے اور وہ صبر کر رہا ہے, اللہ کو اس کی دل کی کیفیت, اور اس موقع پر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے تو آپ کی ایک بہت کیفیت ہوتی ہے. تو ایسے موقع پر انسان بڑا کچھ مانگ سکتا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس موقع پر جو ہے نا انسان بعض اوقات نظر انداز کر دیتا ہے, جیسے ام سلمہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس موقع پر بہت اچھی مثال دی ہے. بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول مل گئے ان کو نا, اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اللہ کے رسول مل گئے بہرحال. تو ایک تو روزے کی حالت میں ودعوت المظلوم, مظلوم کی دعوت یعنی دعا اللہ نہیں رد کرتے, اور اس طریقے سے ودعوت المسافر, سفر. یہ تینوں حالتیں ایسی ہیں جہاں پہ انسان ڈسٹریس ہوتا ہے, ڈسٹریس میں ہوتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں بھی انسان پر تھکا ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ظلم ہو رہا ہو جب بھی, اور اس طریقے سے جب سفر کر رہا ہو تب بھی انسان تھکا ہوتا ہے. ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ. اچھا اسی طریقے سے جو آخری چیز ہے وہ ہے الدعاء فی حال السجود. سردے کی حالت میں نا وہ جو دعا ہے خاص طور پہ وہ اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء. سردے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. اس میں علماء کہتے ہیں بہرحال کہ سردے کی حالت میں فرضی نمازوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں پڑھیں اور اردو میں نہ پڑھیں. لیکن بعض علماء نفلی عبادتوں میں اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اردو میں بھی مانگنی ہے نفلی عبادتوں میں تو وہ بھی اجازت دیتے ہیں, لیکن بہرحال محتاط اوپینین یہی ہے, یا آپ کوئی جنرل دعا سجدے میں کریں, اپنی جو دعائیں دل میں ذہن میں لائیں کرتے ہیں. چھٹی جو چیز ہے وہ جو علماء نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مزے کی ہے, وہ ہے کہ جب انسان مرغے کی آواز سنے عند سماع سیاح الدیک. تو یہ حدیث بھی صحیح غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے. ماڈرن سویلائزیشن لوگوں تو آتی ہی نہیں مرغے کی آواز. ہمارے پاس مرغے ہوتے ہی نہیں, ہمارے پاس تو بوائلر ہوتا ہے. پتہ نہیں مرغا ہوتا ہے کہ نہیں. وہ ایک فنی میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک عالم کہتے ہیں یہ مرغا نہیں ہے اس کو چکن کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے بہرحال ود ڈیو رسپیکٹ, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم ہین نہیں کہتے, اس کو ہم چکن کہتے ہیں. بہرحال یہ جی مزے کی فنی بات ہے. اچھا جی, تو اذا سمعتم اصوات الدیک فسلوا اللہ من فضلہ فانہا رأت ملکا. آپ نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ کسی مرغے کو بولتے ہوئے سنے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل کا سوال کرے, دعا مانگے اس موقع پر. مرغا کوئی کر رہا ہے, اور عام طور پہ صبح کے موقع پہ جب کوئی گاؤں وغیرہ میں جائے تو مرغا اذان دے رہا ہے تو ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگے انسان, کیونکہ وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جب وہ گدھے کو بولتے ہوئے سنے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ تعوذ کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے, کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. اور آخری چیز جو ہے نا وہ ہے مجالس کے اندر
جو ذکر کی مجالس ہیں جہاں پہ جب اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو، ایسے موقع پہ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر، تو اس موقع پر انسان کے دل میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ اللہ سے مانگ لے، تو اس وقت اصل میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس نے ان کو ڈھانپا ہوتا ہے، اور اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے اس ٹائم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ تیری آگ سے بچنا چاہ رہے ہیں، تیری جنت کا سوال، اللہ کہتے ہیں میں نے سب کو دے دیا. لمبی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی. تو ان موقعوں پر جو ہے خاص طور پہ دعا مانگنا، تہجد میں پھر دعا مانگنا رات کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آخری ٹائم ہوتا ہے، سحری کا ٹائم نا، وہم بالاسحار ہم مستغفرون یستغفرون، کہ جب وہ سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں. تو سحری کا ٹائم جو ہے بالکل جو تھرڈ لاسٹ کوارٹر ہوتا ہے لائٹ رات کا، اس کوارٹر کے اندر خاص طور پہ دعا مانگنا، یہ چیز اس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے. تو یہ کچھ ٹائم تھے. بہت زبردست، بہت ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، بد دعا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ کیونکہ یہ کئی لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، بالکل عمومی ایک مزاج جو پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں مظلوم جو ہے اس کی تو دعوت اللہ قبول کرتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں. تو اتقوا دعوت المظلوم حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعوت، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. تو ایک بندے پہ ظلم ہوا تو یہ، اب وہ ظلم بعض اوقات نا ایک ریلیٹیو ٹرم بھی ہے. اب ایک بندہ سمجھ رہا ہے میرے پر ظلم، حالانکہ اس بیچارے نے ظلم نہیں کیا آپ کے اوپر. تو ایک بات یہ ہے کہ بد دعا جو ہے نا، اسی لیے بد دعائیں اننیسیسریلی کرنا اتنی لمبی اس چیز کو ناپسند کیا گیا. لیکن اگر ایک ڈیفینیٹیولی انسان پہ ظلم ہوا ہے تو اس موقع پر، تو ایسے موقع پر نا علماء نے ایک بڑا اچھا طریقہ بتایا. علماء کہتے ہیں جنرل دعا کر دیں، اللہ اس کو وہ دے جو یہ مستحق ہے، جس کا اللہم علیہم من اللہ ما یستحق، یعنی اللہ کا ان پر وہ کوئی آپ کو اسپیسیفک نہ کہ اللہ ان پر لعنت ہو. مومن ویسے بھی لعنت نہیں بھیجتا، وہ لعان نہیں ہوتا، حدیث میں آتا ہے. تو اسپیسیفکس میں نا اگین جب، کیونکہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ رسپانسبلٹی کا برڈن اپنے اوپر سے اتارے اتنا بہتر ہے. پیاری بات ہے. لیکن یہ جیسے اب غزہ میں چل رہا ہے، ہاں بالکل، اس میں تو اللہ کے نبی نے بھی دعائیں کی نا، وَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ. وہ تو دشمن، یعنی دیکھیں دشمن اور کفار جو حملہ کر رہے ہیں بالکل اس میں تو دوسری رائے نہیں. یہ ایسے ہیں ہمارے دنیاوی معاملات، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اب اچھا ہوتا یہ کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی، لیکن ہو سکتا ہے وہ بندہ دوسرے معاملات میں بہت اچھا ہو اور وہ توبہ استغفار کر لے، اس کے بعد میں اصلاح ہو رہے. تو ایسے موقع پر آپ اپنا حق تو اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر لعنت دان کرنا تو آپ جنرلی کہ اللہ اس کو جو عطا کر، اور بڑا دل انسان کرے. اس کی ایک سائڈ آپ کے سامنے ہوئی ہو سکتا ہے، باقی سائڈز اس کی اچھی ہوں، تو یہ کہ ذرا احتیاط کر کے جنرل سی کوئی بات. ہاں لیکن اس میں کوئی منع بھی نہیں ہے. جو مظلوم، دیکھیں مظلوم کو منع بھی نہیں ہے کہ وہ نہ کرے. ہاں صحیح، وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اگر اس کو معاف کر دے یا پھر اس کے لیے جنرل کوئی دعا کر لے، زیادہ بہتر ہے. لعن تان نہ کرے، جس طرح ہمارے یہاں اللہ معاف کرے گالیاں دینا اور وہ اس طرح کی چیزیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بس آخری چند باتیں کہ میں چاہتا ہوں ہم دونوں کچھ دعائیں آڈینس کے سامنے رکھیں. آپ نے بھی مجھے اپنی فیوریٹ دعاز بتانی ہے. دیکھیں سب سے پہلے قابل غور بات جو میں جو بھی ہمارے پاس آتے ہیں کچھ سوال پوچھتے ہیں ڈپریشن کا، اسٹریس کا وغیرہ وغیرہ، تو کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں سخت تکلیف کے موقع پہ،